TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7,835 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹ چکا، تاہم اب بھی اس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 96,244 ہو گئی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7,835 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 53,047 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 4,984 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے 30,860 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,450 ہے۔ البرٹا میں 7,202 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 149 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 2,659 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 167 ہے۔ ٹورنٹو کے 2 سٹی کونسلر پولیس کے سال 2021 کے بجٹ میں 10% کمی پر زور دے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کے 2 سٹی کونسلر پولیس کے سال 2021 کے بجٹ میں 10% کمی پر زور دے رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دنیا بھر میں پولیس تشدد اور سیاہ فام نسل پرستی کے خلاف احتجاج جاری ہیں۔ کونسلر جوش میٹلو نے ٹویٹر پر کہا کہ وہ پولیس بجٹ میں کمی کے لیے ایک تحریک پر کام کر رہے ہیں، جو 29 اور 30 جون کو ہونے والے سٹی کونسل کے اجلاس کے دوران پیش کی جائے گی۔ کرسٹین وینگ ٹیم کی جانب سے اس تحریک کی حمایت کی گئی ہے، جب شہریوں کی جانب سے پولیس تشدد کے سبب ان کے بجٹ میں کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس تحریک میں کہا گیا ہے کہ جب اگلے سال پولیس اپنے بجٹ کی درخواست کرتی ہے تو یہ موجودہ بجٹ کے $1.22 بلین سے 10% کم ہوگی۔ اس میں $122 ملین کم کیے جائیں گے۔ سانڈرز 2021 میں معاہدہ ختم ہونے سے 8 ماہ قبل ہی اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ ٹورنٹو شہر کے لیے مفت میں کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو کے پولیس چیف مارک سانڈرز ریٹائرمنٹ سے قبل اس وقت ہی اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، تاہم وہ 31 جولائی تک اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ٹورنٹو کا شکریہ میرے ساتھ کام کرنے پر۔ سانڈرز کا 2021 میں معاہدہ ختم ہونے سے 8 ماہ قبل ہی اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ ٹورنٹو شہر کے لیے مفت میں کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اب ایک آزاد ایجنٹ ہوں۔ میں یقینی طور پر کام کرنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا گھر میں رکنا میری بیوی پسند کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ فل ٹائم والد اور شوہر بننا چاہتے ہیں اور ان کے عہدہ چھوڑنے میں صحت کے معاملات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ میرا خاندان میرے لیے سب سے ضروری ہے۔ سانڈرز ٹورنٹو کے پہلے سیاہ فام پولیس چیف ہیں جنہیں اپریل 2015 میں پولیس چیف کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے پولیس میں 33 سال خدمات سر انجام دیں۔ اونٹاریو حکومت نے کرونا وائرس کے سبب کی جانے والی پابندیوں میں نرمی کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹاریو حکومت نے کرونا وائرس کے سبب کی جانے والی پابندیوں میں نرمی کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا ہے، جس میں مزید کاروباروں کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایک ساتھ زیادہ لوگ جمع ہو سکیں گے، جبکہ صوبے کے بیشتر علاقوں میں جمعے کے روز پابندیوں میں مزید نرمی کے لیے گرین لائٹ دی گئی ہے، تاہم GTA کو انتظار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے پریس بریفنگ کے دوران صوبے میں معاملات زندگی کی بحالی سے متعلق دوسرے مرحلے کا اعلان کیا۔ فورڈ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس ہفتے کے اختتام سے قبل دوسرے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے تحت 10 لوگوں کو گروپس کی شکل میں اکٹھے ہونے کی اجازت دی جائے گی اور اس کے علاوہ بہت سے کاروباروں اور سروسز کو بھی کھولا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ریسٹورانٹس اور بازار اور فوڈ ٹرکس کو آؤٹ ڈور سروسز فراہم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے تحت لائسنس یافتہ کاروباروں کو باہر عمارت سے باہر یعنی آؤٹ ڈور کھانے کی جگہوں کی اجازت دی جائے گی اور اس کی کوئی اپلیکیشن فیس نہیں ہوگی۔ حکومتی فیصلے کے تحت عبادت گاہوں کو بھی محدود اجتماع کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی جائے گی، جس کے تحت عبادت گاہوں کی گنجائش کا صرف 30% افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی، تاکہ جسمانی فاصلے کے اقدامات پر عمل یقینی بنایا جا سکے۔
اینڈریو شیئر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران ٹروڈو کے احتجاج میں شرکت کے فیصلے سے لوگ پریشان اور الجھے ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اینڈریو شیئر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران ٹروڈو کے احتجاج میں شرکت کے فیصلے سے لوگ پریشان اور الجھے ہوئے ہیں۔ ٹروڈو پارلیمنٹ ہل پر نسل پرستی کے خلاف ریلی میں شریک ہوئے جہاں جسمانی فاصلہ نہایت کم تھا۔ اینڈریو شیئر نے آج کہا کہ کینیڈا کے لوگوں کو ناراض ہونے کا حق ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ایک طرف تو مظاہرے میں شریک ہوئے جبکہ وہ کئی مہینوں سے گھروں میں رہنے کو کورونا وائرس کو شکست دینے کا بہترین طریقہ قرار دے رہے تھے۔ شیئر کا کہنا تھا کہ بیشتر کینیڈین کورونا وائرس کو شکست دینے کے لیے گھروں میں رہ کر اور ہجوم سے بچ کر صحت عامہ کی ہدایات کا احترام کر رہے ہیں۔ وہ ہدایات جنہوں نے اسپتالوں میں عیادت اور جنازوں میں شرکت کو بھی ناممکن بنا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کنفیوز کیوں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے صحت عامہ کے اصولوں کو مکمل نظر انداز کیا۔ مونٹریال میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار جلد ہی ایک نئے پروگرام کے تحت کم شرح سود والے قرضوں کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مونٹریال کے کاروباری اداروں کو $50 ملین کی حکومتی امداد دی جائے گی جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مزید قرضے اور گرانٹ کی پیشکش کرتی ہیں تاکہ وہ کورونا وائرس کے سبب پیدا ہونے والے بحران سے نمٹ سکیں۔ مونٹریال میں چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار جلد ہی ایک نئے پروگرام کے تحت کم شرح سود والے قرضوں کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ وفاقی حکومت $30 ملین کی امداد کر رہی ہے اور صوبہ $20 ملین ڈال رہا ہے۔ فنڈز PMEMTL کے زیر انتظام ہوں گے جو غیر نفع بخش نیٹ ورک اور مونٹریال میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو مالی انعانت اور دیگر خدمات مہیا کرتا ہے۔ اس نئے وفاقی بجٹ کے ساتھ چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار جو دوسرے وفاقی امدادی پروگراموں کے لیے نااہل ہیں $40,000 تک کے قرضوں کے لیے درخواست دینے کے لیے مدعو ہیں۔ مونٹریال کینیڈا میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر ہے جہاں کیوبیک کے 53,047 میں سے 26,288 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کم جونگ کی ہلاکت سے متعلق افواہوں کے بعد وہ پہلی میٹنگ میں شریک ہوئے۔ ملکی سربراہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ریاستی میڈیا پر آنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کی شدید طبیعت خرابی اور ہلاکت سے متعلق افواہیں دم توڑ گئیں۔ کم جونگ ان نے ایک بار پھر منظر عام پر آ کر دنیا کو حیران کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریائی سربراہ ایک بار پھر اپنے مخصوص لباس اور انداز میں اہم ملکی اجلاس میں شریک ہوئے جس کے بعد دنیا بھر میں ان سے متعلق من گھڑت اور جھوٹی خبریں مسترد ہو گئیں۔ کم جونگ ماضی کی نسبتاً زیادہ خوشگوار موڈ میں نظر آئے۔ رپورٹ کے مطابق ملکی اہم اجلاس کے دوران کم جونگ نے سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جبکہ شمالی کوریا نے اب تک ایک بھی کورونا وائرس کے کیس کی تصدیق نہیں کی جس پر پوری دنیا کو حیرت ہے۔ لیڈر کم جونگ کی ہلاکت سے متعلق افواہوں کے بعد وہ پہلی میٹنگ میں شریک ہوئے۔ ملکی سربراہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ریاستی میڈیا پر آنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ کم جونگ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ شمالی کوریا پر عالمی پابندیاں عائد ہیں جس سے اس کی اکانومی شدید متاثر ہے اور رہی صحیح کسر کورونا وائرس سے متعلق تجارتی پابندیاں پوری کر چکی ہیں۔ امریکی پولیس اہلکار کے ہاتھوں قتل ہونے والے سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کو انصاف کی فراہمی کے لیے مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں سیاہ فام شہری کی ہلاکت پر شروع ہونے والا احتجاج تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ بھر میں بھی جارج فلائیڈ کی پولیس تشدد سے ہلاکت کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ غلاموں کے تاجر کا مجسمہ گرا دیا گیا۔ مقتول جارج فلائیڈ کی میت ہیوسٹن چرچ پہنچا دی گئی۔ میئر نیو یارک نے پولیس فنڈنگ میں کٹوتی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی پولیس اہلکار کے ہاتھوں قتل ہونے والے سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کو انصاف کی فراہمی کے لیے مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ عوام کے مطالبے کے پیش نظر امریکہ میں پولیس کے لیے مختص فنڈ میں کٹوتی کی مہم بھی شروع ہو چکی ہے۔ پولیس فنڈنگ روکنے کا مطالبہ زور پکڑنے پر میئر نیو یارک نے فنڈ میں کٹوتی کر دی ہے۔ دوسری جانب مقتول جارج فلائیڈ کی میت آخری رسومات کے لیے ہیوسٹن پہنچا دی گئی۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن، گورنر ٹیکساس اور میئر ہیوسٹن چرچ پہنچ گئے۔ ہیوسٹن میں جارج فلائیڈ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ہزاروں افراد کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ فلائیڈ سے اظہار یکجہتی کے لیے اسپیکر نینسی پیلوسی سمیت ارکان کانگریس گھٹنوں کے بل جھک گئے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ ایک طرف یورپ میں کورونا کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور دوسری طرف دنیا بھر میں صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ایک بار پھر یہ مشورہ دیں گے کہ گھر پر ہی رہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं इसके केसेस और अमवात ना होने के बराबर हैं। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि एक तरफ यूरोप में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और दूसरी तरफ दुनिया भर में सूरत हाल खराब होती जा रही है। हम एक बार फिर ये मशवरा देंगे कि घर पर ही रहें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 72,16,380 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 4,09,300 हो गईं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,13,055 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 20,26,493 हो चुकी है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 5,971 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 4,76,658 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 7,473 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 2,66,598 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 8,351 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,73,832 हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,711 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,71,121 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 746 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 1,05,283 तक जा पहुंची है। चीन में कोरोना मरीजों की तादाद 83,040 हो चुकी है और उससे होने वाली अमवात की तादाद 4,634 पर रुकी हुई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।